حضور کی بارگاہ میں ایک سوال یہ ہے کہ بہت ساری عورتیں ہفتہ بھر نماز نہیں پڑھتی ہے، لیکن جب جمعہ کا دن آتا ہے تبھی جمعہ کی نماز پڑھتی ہیں۔ ایک جگہ پر ایسا ہوا کہ امام صاحب نے مائک کے ذریعے سے اعلان کروایا کہ عورتیں ظہر کی نماز پڑھنا چاہیے، جمعہ کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، عورتوں کے اوپر جمعہ اور عیدین کی نماز واجب نہیں ہے۔ تو وہ دیہات کی عورتیں علم سے دور تھی، تو اس امام کے بارے میں کہتی ہے لگتا ہے مولانا ہمارا جو ہے وہ عقیدے سے ہٹ گیا ہے، ہمیں جمعہ کی نماز پڑھنے سے منع کرتا ہے۔ یہ تو وہابیوں کا طریقہ ہے کہ وہ جمعہ کی نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، تو مولانا بھی وہی ہو گئے ہیں۔ تو حضور آپ بتا دیں کہ عورتیں جمعہ کی نماز پڑھ سکتی ہیں کہ نہیں پڑھ سکتی ہیں؟ اسی طریقے سے سال بھر نماز نہیں پڑھتی ہیں، عید بقرعید یا عید الفطر آتی ہے تو بڑے اہتمام سے نئے کپڑے پہن کر کے عید کی نماز پڑھتی ہیں، تو کیا عید کی نماز عورتیں پڑھ سکتی ہیں کہ نہیں پڑھ سکتی؟ دیکھیے، جمعہ کی نماز کے لیے خطبہ شرط ہے اور بھی اس کے شرائط ہیں، تو عورتوں پر نماز جمعہ فرض نہیں ہے۔ عورتیں جس طریقے سے ظہر کی نماز عام دنوں میں پڑھتی ہے، ویسے جمعہ کے دن بھی وہ ظہر ہی کی نماز پڑھے گی، عورتوں پر جمعہ نہیں ہے۔ اسی طرح عورتوں پر عیدین کی نماز بھی نہیں ہے، البتہ عورتیں عید کے دن عید کی نماز پڑھنے کی بجائے شکرانے کی نماز پڑھے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عید کی خوشیاں عطا فرمائی، اس کے شکر میں وہ نفل نماز پڑھے گی۔ عورتوں پر نہ جمعہ ہے نہ عیدین ہے، اس لیے عورتیں جمعہ کے دن ظہر کی نماز پڑھے گی، جمعہ کی نماز نہیں پڑھے گی۔ حضور کی بارگاہ میں ایک سوال یہ ہے کہ یہاں پر عام طور پر یہ کچھ لوگ کرتے ہیں کہ جب ماں بہت زیادہ بیمار ہو جاتی ہے یا دنیا سے اس کے رخصت ہونے کا وقت بالکل قریب آتا ہے تو لڑکے کو بلا کر کے دودھ بخشواتے ہیں، یعنی کہ دودھ کا حق معاف کرواتے ہیں۔ حضور یہ کیا معاف کروانے سے ماں کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بس لا علمی کی بنیاد پر لوگوں نے اپنے اپنے طور پر یہ ساری چیزوں کو گڑھ لیا ہے۔ ماں کا حق کبھی ادا نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص نے اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کر 7 حج کرائے، اور جب وہ آیا اور پوچھنے لگا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور میں نے اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کر 7 حج کرائے، اور گرمی اتنی تھی کہ اگر گوشت کا ٹکڑا راستے میں ڈال دیا جاتا تو وہ بھون کر کباب ہو جاتا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری پیدائش کے وقت تیری ماں کو جتنے جھٹکے لگے تھے شاید تو نے اسے ایک جھٹکے کا حق بھی ادا کیا ہو، تو ماں کا حق تو کبھی ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے لوگ خامخواہ لا علمی کی بنیاد پر دیکھا دیکھی کچھ بھی گڑھ لیتے ہیں، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے اور ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، میں نے اپنے محلے کی مسجد میں امام کی زبانی سنی کہ ہر عورت جنت میں اپنے شوہر کے ساتھ رہے گی، لیکن اگر کسی عورت نے 2 نکاح کیے ہوں تو وہ کس شوہر کے ساتھ رہے گی؟ اچھا، ماشاءاللہ۔ دیکھیے، ہر بیوی اپنے شوہر کے ساتھ رہے گی، لیکن اس شرط پر رہے گی کہ شوہر جنتی ہے تو بیوی بھی جنتی ہو۔ اب وہ بیویاں خود ہی شوہر کو داڑھی رکھنے نہیں دیتی تو وہ اس کا شوہر کیسے جنتی ہوگا؟ وہ خود ہی اس کو مجبور کرتی ہیں۔ تو اس لیے خود بھی نماز پڑھیے، شوہر کو بھی کہیے وہ نماز پڑھے، تاکہ آپ دونوں جنت میں ایک ساتھ رہیں۔ لیکن اب اگر کسی نے ایک کے بعد ایک 2 نکاح کیے تو وہ کس شوہر کے ساتھ جنت میں رہے گی؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ جس شوہر کے نکاح میں انتقال کرے گی اسی شوہر کے ساتھ وہ جنت میں رہے گی، ایک بات۔ لیکن اس سے مضبوط دوسری بات ہے، وہ یہ ہے کہ وہ دونوں شوہروں میں کہ ایک شوہر انتقال کر گیا اور دوسرے شوہر سے اس نے نکاح کیا، تب وہ دونوں شوہروں میں سب سے زیادہ محبت جس سے کرتی ہے وہ اسی شوہر کے ساتھ جنت میں رہے۔ سبحان اللہ۔ تو کیونکہ فرمایا گیا المرء مع من احبا، کہ جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ رہے گا، تو اب اس کو دونوں شوہر میں جو شوہر زیادہ پیارا ہے وہ اسی کے ساتھ جنت میں رہے گی انشاءاللہ۔ حضور، ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ وہ اب تک کے نماز نہیں پڑھتی تھی، لیکن یہاں پر بیانات سننے کے بعد دل کی دنیا میں تھوڑی سی انقلاب پیدا ہوئی ہے، اب وہ نماز پڑھنا چاہتی ہے لیکن کئی سالوں سے اس کی نمازیں قضا ہوئی ہیں،
تو قضا نمازوں کا ہے اور اسے پتہ نہیں کہ اس کی نمازیں کتنی قضا ہوئی ہے، تو وہ کیسا حساب لگائے اور کس طریقے سے وہ پڑھے اور انہیں کس طریقے سے وہ ادا کرے؟ یہ سوال ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، جس بہن نے بھیجا اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دیکھیے، اگر نمازیں چھوٹ جائیں تو آپ حج کریں یا عمرہ کریں، آپ نے جو نمازیں چھوڑی ہے حج کی برکت سے نماز چھوڑنے کا گناہ معاف ہوتا ہے، لیکن نماز کبھی معاف نہیں ہوتی۔ نماز کی قضا آپ کو کرنا ہی پڑے گی، اس کو قضائے عمری کہتے ہیں۔ اب قضائے عمری میں یہ بہت غور سے سننے کی بات ہے، آپ کو قضائے عمری ادا کرنا ہے کہ آپ نے کی جتنے سال کی نمازیں چھوٹی ہے آپ کو وہ ادا کرنا ہے۔ تو پہلے آپ اس کا حساب لگائیں کہ آپ نے کب سے نماز پڑھنا شروع کیا، اور اس کے بعد آپ کی نمازیں کتنی چھوٹی، 2 سال کی، 5 سال کی چھوٹی، تو وہ سب آپ کو ادا کرنی پڑے گی۔ لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کی نمازیں کب سے چھوٹی ہے، تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ بالغ کب ہوئی، سن بلوغ کو آپ کب پہنچی۔ جب سے آپ بالغ ہوئی ہیں اس وقت سے لے کر جب آپ نے نماز شروع کی اتنی نمازیں آپ کو قضا کرنی ہیں۔ اب تاریخ نہیں پتا، سن نہیں پتا کہ کس سن میں بالغ ہوئی، کس تاریخ میں بالغ ہوئی، تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ لڑکے جو ہے وہ 15 سال کی عمر میں اور لڑکیاں 12 سال کی عمر میں عام طور پر بالغ ہوتی ہیں، عام طور پہ مسئلہ یہی ہے۔ لیکن زمین کی گرمی اور سردی میں بھی کبھی کبھی تاخیر اور عجلت ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر عورت ہے تو وہ 12 سال کی عمر سے لے کر جب سے اس نے نماز شروع کی ہے اس وقت تک وہ حساب جوڑے گی، ٹھیک ہے۔ جیسے اس نے 15 سال سے نماز شروع کی تو 12 سال میں بالغ ہوئی تو 3 سال کی وہ قضا کرے گی۔ 30 سال میں اگر اس نے نماز شروع کی تو 12 سال کی عمر سے وہ جوڑے تو 18 سال وہ جو ہے وہ قضا کرے گی۔ اس طرح حساب لگائیں۔ اچھا، جب قضاء عمری آپ ادا کریں گی تو آپ کو صرف فرض اور واجب ادا کرنا ہوگا، سنتیں اب آپ قضا نہیں کر سکتی۔ تو اس میں آپ کو اختیار ہے کہ پہلے آپ 15 سال کی مسلسل یا جتنی بھی چھٹی ہے فجر کی فرض 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 سب ادا کر لیں، پھر ظہر 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 سب ادا کر لیں، پھر عصر 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 سب ادا کریں، مغرب مغرب عشاء عشاء، اس طرح پھر عشاء کی فرض اور اس کے بعد واجب وتر، اس طریقے سے آپ ادا کر سکتی ہیں۔ یا بہت آسان طریقہ یہ ہے قضاء عمری کا کہ آپ جو ہیں جس تاریخ سے قضاء عمری شروع کر رہی ہیں اس کو کہیں لکھ لیں، اور آپ کو 3 سال کی قضاء عمری ادا کرنا ہے تو آپ جب فجر پڑھنے لگے تو قضاء عمری والی فجر پڑھ لیں، ظہر پڑھنے لگے تو قضاء عمری والی ظہر پڑھ لیں۔ اس طرح آپ کو ٹائم بھی کم لگے گا، آسان بھی ہوگا، اور جب 3 سال گزریں گے اس طرح تو آپ کی پوری قضاء عمری ادا ہو جائے گی۔ یہ آپ کر سکتے ہیں۔ امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر کسی نے قضاء عمری شروع کیا کہ میں اس کو مکمل ادا کروں گا اور دوسرے دن اس کا انتقال ہو گیا تو انشاءاللہ جتنی قضائیں تھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر سے امید ہے کہ اٹھا لے گا، کیونکہ اس نے ادا کرنے کی نیت کی تھی تو نیت کی بنیاد پہ اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے قضاء عمری ادا کریں، اور اس کے ادا کرنے کا مختصر سا طریقہ سماعت فرمائیں۔ نیت اس طرح کریں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض فجر کی جو مجھ سے سب سے پہلے قضا ہوئی اور میرے ذمے پر جو ہے وہ باقی ہے، اس طریقے سے نیت کریں۔ اور نیت کرنے کے بعد جلدی آپ اس طرح کر سکتی ہیں کہ آپ اگر ثنا پڑھنا چاہیں تو سبحان اللہ، نہیں پڑھنا چاہیں تو آپ سیدھے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے جو ہے وہ قرات کر لیں، سورہ فاتحہ اور سورت ملا لیں، اور جب رکوع میں جائیں تو 3 مرتبہ 5 مرتبہ جو سبحان ربی العظیم پڑھتی ہیں تو وہ 3 مرتبہ 5 مرتبہ کی بجائے 1 مرتبہ بھی آپ سبحان ربی العظیم پڑھ لیں تو کافی ہے۔ اس کے بعد سجدے میں بھی آپ 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیں تو کافی ہے۔ اسی طرح قعدہ میں بیٹھتے وقت التحیات، درود ابراہیم، دعائے معصورہ آپ پڑھتی ہیں تو اگر آپ جو ہے وہ التحیات پڑھنے کے بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد اگر اتنا پڑھ کر بھی سلام پھیر دیں تو بھی قضاء عمری میں اجازت ہے۔ یہ تخفیف اس لیے کی گئی ہے تاکہ آپ کی برسہا برس کی قضاء عمری جلد سے جلد ادا ہو جائے۔ اسی طرح وتر میں جب آپ وتر پڑھیں گی تو اس میں دعائے قنوت پڑھنی ہوتی ہے،
تو دعائے قنوت کی جگہ یہ ہے اللہم اغفرلی کہہ لیں تو دعائے قنوت کا وہ بدل ہو گئی، اور اس کے بعد آپ اس طرح جلدی جلدی قضاء عمری ادا کر سکتی ہے۔ یہ تو وطر اور فرض کے متعلق ہم نے بتایا فجر کی۔ اب ظہر کی آپ پڑھیں گی، عصر کی پڑھیں گی، عشاء کی پڑھیں گی تو کیسے؟ تو اول کی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملا لیں، اور بعد کی جو 2 رکعت ہے تیسری اور چوتھی میں، اس میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے۔ تو سورہ فاتحہ پڑھنے کی بجائے 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار میں اگر آپ کھڑی رہ گئی تو بھی آپ کو سورہ فاتحہ کی حاجت نہیں، آپ رکوع اور سجود کر سکتی ہے۔ یہ آسان سا طریقہ ہے قضاء عمری کا جو ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اگر آپ کو نہ سمجھ میں آئے تو ہمارے علماء سے آپ مزید وہ فون کر کے تفصیلی معلومات حاصل کر سکتی ہیں۔ حضور، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بالکل بڑھاپے کے عمر میں ہے اور نماز پڑھنے کی طاقت ان میں نہیں ہے، نہ قضا نماز ادا کر سکتے ہیں نہ ادا، اور بالکل معذور ہیں کہ مطلب اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، لیٹے ہوئے ہیں، اور ہاتھ پیر میں بھی بالکل طاقت نہیں ہے، تو کیا ایسی صورت میں نماز معاف ہو جاتی ہے؟ نہیں، ایسی صورت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر اشارے سے پڑھیں، لیکن نماز پڑھیں۔ وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر کے پڑھیں۔ جب کھانا کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں تو میں تیمم تو کر ہی سکتے ہیں، اشارے سے نماز پڑھ ہی سکتے ہیں، تو ان پہ نماز معاف نہیں ہے، ان کو نماز پڑھنا چاہیے۔ بالکل حضرت، ہاتھ پیر حرکت نہیں کرتے، لیٹے ہوئے ہوں، بس جان باقی ہے، اور بس سن بھی نہیں سکتے، بات بھی نہیں کر سکتے، صرف دیکھ سکتے ہیں، ہوش نہیں ہے۔ ہوش ہے، ہاتھ پیر میں بالکل طاقت نہیں، حرکت نہیں کر سکتے، ہاں، اور دیکھ سکتے ہیں صرف، لیکن جان ابھی باقی ہے۔ دماغ اور عقل کام کر رہی ہے۔ ہاں، تمام چیزیں پہچان رہے ہیں لیکن بات نہیں کر پا رہے ہیں، سن نہیں پا رہے ہیں، ہاتھ پیر میں حرکت نہیں ہے، دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، بس اشارہ بھی نہیں کر سکتے، آنکھوں سے اشارہ کرتے ہیں۔ اچھا، تو ایسی صورت میں کیا نماز معاف ہو جاتی ہے؟ ان کو چاہیے کہ وہ دل میں نیت کریں، ارادہ کریں کہ اس حالت سے اللہ مجھے شفا دے گا تو میں یہ نماز ادا کروں گا۔ نماز کے وقت کی، جب نماز کا وقت ہو تو ہر وقت میں وہ نیت کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ جو وہ اس حالت سے مجھے شفا دے گا تو اس وقت میں نماز پڑھوں گا۔ تو ان کا یہ نیت کرنا جو ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ امید قوی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کو بری کر دے گا۔ ورنہ جب تک انسان کی عقل باقی ہے، ہوش و حواس باقی ہے، تو اس وقت تک اس پہ نماز فرض ہے۔